وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اور دوسرے اولاد فتنہ ہے. اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے. اولادکم فتنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ کرام تشریف فرمائے. اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے تشریف لائے. لال کلر سرخ جوڑا، بچے تھے بہت خوبصورت، اور لال کلر کا جوڑا پہن کر آئے تو خوبصورتی اور بڑھ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا، خطبہ دیتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ دونوں بچے آ رہے ہیں مسجد میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر بچوں کی طرف گئے اور دونوں کو گود میں اٹھایا اور ممبر پر ایک کو دائیں ایک کو بائیں بٹھایا، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اولاد آزمائش ہے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا الولد محزنۃ مبخلۃ مجہلۃ مجبنۃ. اولاد محزنہ ہے یعنی غم میں ڈالتی ہے. جب اولاد بیمار ہو گئے تو ماں باپ بیچارے غم زدہ ہو جاتے ہیں. اولاد کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ماں باپ کا کیا غم سے برا حال ہوتا ہے. تو اولاد محزنۃ غمگین کرنے والی ہے، مبخلۃ کنجوس بنانے والی ہے. اولاد پیدا ہوتی پھر آدمی سیونگ شروع کر دیتا ہے، پھر سیونگ شروع کر دیتا ہے، بچانا، پیسے بچانا. وہ صحیح جگہ موقع بھی آئے گا تو نہیں لگائے گا کہ نہیں ہو سکتا ہے میری اولاد کو ضرورت پڑ جائے. اولاد کے لیے اٹھا کر رکھے گا. تو اولاد انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے. مبخلۃ، اولاد کنجوس بنا دیتی ہے، صحیح راستے میں بھی، حق راستے میں بھی جلدی خرچ کرنے نہیں دیتی. اولاد کنجوس بناتی ہے. اسی طریقے سے اولاد مجہلۃ، جاہل رکھتی ہے. اولاد جب ہو گئی تو انسان پڑھ نہیں سکتا، پھر جاہل رہے گا. کتنا بھی سوچے گا کہ میں پڑھ لوں، لیکن اولاد کی ذمہ داری ایسی ہے کہ وہ انسان کو پڑھنے نہیں دے، جاہل رکھے، مجہلہ. اور چوتھے فرمایا والولد مجبنۃ، یہ بزدل بناتی ہے. اولاد پیدا ہو گئی، اب اس سے کہوں جہاد میں جاؤں گردن کٹانے کے لیے تو وہ سوچے گا یار میری اولاد کا کیا ہوگا. اولاد بزدل بناتی ہے. اس سے کہوں بادشاہ کے سامنے حق بات کہو جا کر، وہ سوچے گا یہ بادشاہ سر پھرا ہے، اگر اس کے سامنے حق کہوں گا کہیں یہ میری گردن نہ اڑا دے، اگر میری گردن اڑ گئی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا. تو اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. اولاد کنجوس بھی بناتی ہے، جاہل رکھتی ہے اور بزدل بناتی ہے انسان کو. یہ ہے اولاد کا فتنہ. اولاد بھی فتنہ ہے، آزمائش. اب اولاد کے فتنے سے بچنا ہے، اولاد کے فتنے سے بچنا ہے، یا اولاد کو فتنہ بنانے سے بچنا ہے کہ وہ ہمارے لیے آزمائش اور بری چیز نہ بن جائے. تو اس کے لیے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ، پہلا علاج کیا ہے اس کا، کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کیا کی جائے؟ دعا. ماں بھی دعا کرے، باپ بھی دعا کرے. ہم لوگ دعا نہیں کرتے، دوسروں سے دعا کرائیں گے، تیسرے سے دعا کرائیں گے، فلاں بزرگ سے کرائیں گے، اللہ کے ولی سے کرائیں گے، عالم سے کرائیں گے. خود ہاتھ نہیں اٹھاتے. حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی. 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، واپس نہیں کرتے. اس میں سے ایک، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، قرآن میں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی دعا کرتے تھے. رب اجعلنی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کریں. کتنی دعائیں. پھر صرف نماز کی اور دین کی دعا نہیں کی، دنیا کی بھی دعا کی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ میری اولاد کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. تو اولاد کے فتنے سے بچنا ہے تو سب سے پہلا حل یہ کہ خوب ان کے لیے دعا کی جائے. باپ دعا کرے، گڑ گڑا کر دعا کرے، خوب دعا کرے اولاد کے لیے. اسی لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، عباد الرحمن، جن کی کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان کی ہیں 19 پارے میں. تو وہاں پر ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے اللہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ نیک لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں.
تو باپ کو بھی چاہیے کہ دعا کرے، اور ماں کی دعا تو ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا تو ماں کی دعا. باپ کی دعا جب اتنی تیزی سے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے تو ماں کی دعا تو اور جلدی قبول ہوتی ہے. ماں کی دعا سے کہاں ایک نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پہ بہت گمراہی ہوئی، بہت لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے، اور بہت بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو گئی، گناہ ان کے اندر، ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہو گئے. اس وقت ایک عورت نے خواہش کی، وہ عورت حاملہ تھی، حمل سے تھی. وہ عورت کے اندر جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے ایسا نیک بچہ دے، نیک اور صالح اصلاح کرنے والا، یہ کہ وہ بنی اسرائیل کو سدھار دے، بنی اسرائیل کو سدھار دے، ان کے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہوئی وہ دور کر دے. انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ماں کی دعا کی برکت سے صرف نیک بچہ نہیں دیا، ان کو جو بیٹا دیا وہ نبی بنا کر دیا. ماں کی دعا کا اتنا اثر ہے کہ انہوں نے نیک بچہ مانگا تھا جو لوگوں کی اصلاح کرنے والا صرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی دیا اور نبی بنا کر دیا، شمویل علیہ السلام جن کا نام آتا ہے. تو ماں کی دعا تو ماں کی دعا ہے. ماں اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بد دعا نہ دیں، بد دعاؤں کی عادت آج کل عورتوں کو سمجھانا چاہیے. عورتوں میں جہالت بہت زیادہ ہے، تو وہ غصے میں، تھوڑا بھی غصے میں آئی کہ بچوں کو بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تجھے ہلاک کرے، برباد کرے، مر جا، کھپ جا. اور پھر وہی ہوتا ہے، کبھی کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اولاد جوانی میں پہنچ کر مر جاتی ہے، پھر ماں روتی بیٹھتی ہے کہ میرا بچہ جوانی میں چلا گیا. نہیں، وہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہے. اس لیے ماں کو سکھانا چاہیے کہ جب غصہ آئے تب بھی کوئی اچھا جملہ زبان سے نکالو. قاری سدیس جو آج کل حرم کے امام ہیں، کعبۃ اللہ کے امام ہیں، ان کا واقعہ مشہور ہے. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں بہت شریف تھا بچپن میں. تو انہوں نے اس طریقے سے واقعہ سنایا کہ بچپن میں ایک بچہ تھا، بہت شریف تھا. ایک مرتبہ اس کے گھر مہمان آ گئے، ماں نے کھانا بنایا، سالن بنایا. اس زمانے میں گیس وہ نہیں تھے، چولہے پر بہت مشکل سے کھانا تیار کیا. وہ بچے نے کیا کیا، شرارت، اتنا شریر تھا وہ بچہ، اس نے مٹی اٹھا کر سالن میں ڈال دیا. وہ بچے نے مٹی اٹھا کر سالن میں ڈال دیا. ماں کو نہیں معلوم، ماں نے مہمانوں کے سامنے وہی سالن رکھ دیا. مہمانوں نے کھایا تو سب ریت آ رہی ہے، اندر مٹی آ رہی ہے. ماں کی بہت بے عزتی ہوئی، ماں کو بہت غصہ آیا. ماں نے سب بچوں کو جمع کیا، کس نے یہ حرکت کی؟ تو سب بچوں نے ایک کا نام بتایا کہ یہ بچہ ہے. تو ماں غصے میں، اور غصے میں ماں کی زبان سے جملہ کیا نکلا، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. آج وہ قاری سدیس رو پڑے، کہنے لگے وہ بچہ میں تھا، آج اللہ نے ماں کی اس دعا کی برکت سے مجھے کعبے کا امام بنا دیا. تو ماں اور باپ کی دعا معمولی چیز نہیں ہے. تو اولاد کے فتنے سے بچنا ہے تو سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں دعا کریں ان کے لیے، ان کے نیک بننے کے لیے، ان کی دنیا کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے. ماں اور باپ دعا کریں، پہلا فتنے سے بچنے کے لیے. دوسرے، ان کی صحیح تربیت کریں، بچپن سے ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، سنت والی تربیت. یہ تین پہلوؤں پر، ایمانی، اللہ سب سے پہلے ان کی زبان پر اللہ کا نام چڑھائے، اللہ کا نام یاد دلائے ان کو. سب سے پہلا بچہ جو جملہ زبان سے ادا کرے وہ اللہ ہو، لفظ اللہ. اسی طریقے سے اللہ کا تعارف کرائے ان کو. بچوں کو جب بات کرتے ہیں تو دنیا کا تعارف کرانے کے بجائے ان کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرے. بچوں کو بازار میں لے کر جائیں، مارکیٹ میں، وہاں ان کو جنت کا تعارف کرائیں. یہ غیب کی چیزوں پر بچپن میں جو باتیں بچوں کو بتلائی جاتی ہیں وہ ذہن پر نقش ہو جاتی ہے. بچے کا دل، بچے کا جو ذہن ہے وہ صاف تختی کی طرح ہوتا ہے. جو لکھ دو وہ لکھا جائے گا اور پھر موت تک وہ لکھا رہے گا، مٹتا نہیں ہوگا. اس لیے بچوں کو بازار میں لے کر جائیں، جہاں خوبصورت چیز نظر آ رہی ہے ان کو کہیں کہ بیٹا یہ دنیا ہے، یہ سب مٹی سے بنی، یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، اس سے اچھی جنت ہے، جنت میں ایسا ہوگا، یہ چیزیں ہوگی. ہم کراتے ہی نہیں، کبھی بچوں کو بتاتے ہی نہیں جنت کیا ہے. بچوں کو بتائیں ایمان، یہ ایمانی تربیت، یعنی غیب کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات غیب میں ہے، جنت، جہنم، آخرت، یہ سب چیزوں کو بچوں کے سامنے بولیں. ایمانی تربیت کریں، سنت کی تربیت کریں. سنت طریقے کھانے میں، پینے میں، لباس میں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کے طریقوں میں یہ فائدے ہیں. سنت والی تربیت کریں. اسی طریقے سے
اخلاقی تربیت، ان کی عادات، بچے جب چلیں تو کیسے چلیں، کسی سے بات کریں بڑے سے کیسے بات کرنا ہے، کوئی بھی بڑا ہو، گھر کا بڑا ہو یا باہر کا ہو، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، یعنی کہ بچہ پورا، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے پورا ہاتھ بھرا کر نوالا لے کر کھا رہا ہے، پورا منہ بھی بھر رہا ہے، ماں باپ کچھ سکھاتے ہی نہیں، بچوں کو سکھائیں کہ ایسا نہیں کھاتے، اتنی انگلیوں سے کھائیں گے، اتنا نوالا، یہ سب چیزیں اخلاقی تربیت میں ہیں، یہ عادتیں بچوں کو بچپن سے سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دو کام اگر کر لیں، ایک تو دعا کریں اور دوسری تربیت کریں، تو پھر اولاد کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ دیکھو، جو مال اور اولاد کا فتنے کا جس نے توڑ کر لیا، یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں، اس طریقے کے مطابق اس نے مال کو فتنہ بننے سے بچا لیا، اولاد کو